اس نے اپنی پرانی لوہے کی پیٹی سے وہ میک اپ والا ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے میں ایسی چیزیں تھیں جن کے نام تو دور شکل تک کبھی نہیں دیکھی اس نے۔ اب ایسے میں انہیں استعمال کرنا کافی مشکل تھا۔ اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے ان سینکڑوں چیزوں میں جو کام کی چیز لگی وہ منہ پر لگانے والی کریم، لپسٹک اور آئی شیڈ تھی۔ یہ تینوں چیزیں لے کر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ کریم تو جیسے تیسے لگا ہی لیا، اس نے آئی شیڈ بھی ترتیب اور بے ترتیبی سے لگ گیا۔ اب اصل مسئلہ لپسٹک کا تھا۔ اس نے کبھی خود لپسٹک نہیں لگائی۔ بچپن میں بھی جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو اس کی کزنز اس کو زبردستی لپسٹک لگایا کرتی۔ اسے ان سب چیزوں میں کبھی کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگایا اور ایک مرتبہ بھی صحیح نہ لگا سکی، لیکن اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ تب تک لگاتی رہی جب تک صحیح نہ لگا، اور 20 منٹ کی مشقت کے بعد بہرحال اس نے کچھ ڈھنگ سے لپسٹک لگا ہی لی۔ اسے بالکل پرفیکٹ تو خیر اب بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند سے ہی خود کو تیار کیا اور پھر میک اپ کے بعد کچن میں آئی۔ آلو قیمہ کے ساتھ ساتھ اس نے میٹھے میں کھیر بھی بنائی۔ وہاں تو وہ صرف سالن بناتی تھی اور روٹیاں، بس اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرے لوازمات نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں تو 15 طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیگ اس نے صوفے پر رکھ دیا اور کھانا وہ جو ہوٹل سے اپنے لیے لایا تھا وہ بھی اس نے وہیں رکھ دیا اور خود بھی گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا اور اسے نظر نہیں آ گئی۔ اسے دیکھ کے ایک پل کے لیے اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس نے جو عجیب و غریب میک اپ کر رکھا تھا اس سے وہ خوبصورت تو کیا خاک لگتی الٹا عجوبہ بن چکی تھی۔ اس کا یہ میک اپ دیکھ کر اس کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو وہ پاگل لڑکی سے پٹانے کے لیے ان سب چیزوں پر اتر آئی ہے، مگر وہ جو کر لے وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اب اس کا بیگ اٹھانے لگی اور منہ دوسری طرف کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے کہاں لے گئی، جبکہ وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ نیچے کھانے کے لیے گیا تب تک وہ کھانا میز پر سجا چکی تھی۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا جبکہ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ کسی بھی جذبات سے آ رہی اس نے سنجیدہ سے لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں آپ کھا لیں جی، ہم بعد میں کھائیں گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ نہیں سکا اس میں شرمانے والی بات کون سی تھی۔ تو بیٹھو کھانا کھاؤ، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہم؟ اس کی اس جی میں حیرت کم اور انکار زیادہ تھی۔ ہاں تم، اور کوئی نظر آ رہا ہے اس گھر میں؟ اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمارے گاؤں میں رواج ہے جی، پہلے شوہر کھانا کھا لے اس کے بعد بیوی اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، اس نے سادگی سے کہا، جبکہ وہ حیران بھی تھا اور خود کو اس شوہر کہے جانے پر تھوڑا غصہ بھی تھا، لیکن اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ جانتا تھا وہ جہاں کہیں بھی گئی ہے اسے دیکھ رہی ہوگی۔ کیا مصیبت ہے، وہ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے پہلی بار کھانے کی ٹیبل پہ نگاہ دوڑائی۔ آج کل کی نسبت بہت ڈشز بنائی گئی تھیں۔ آلو قیمہ اس کی پسندیدہ تھا، لیکن چونکہ یہ اس نے بنایا ہے اس لیے وہ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھا رہی، اس نے اعتراف کیا وہ کھانا واقعی بہت اچھا بناتی ہے، اور اب قیمے کی بھی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کھانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کھانا چاہتا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب وہ اسے نظر نہیں آئی تو بچوں کی طرح چوری کرتے ہوئے اس نے تھوڑا قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر ڈونگے کے اوپر ویسے ہی ڈھکن رکھ دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے قیمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اسے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ ہوٹل کے کھانوں میں وہ ذائقہ کبھی نہیں آ سکتا جو گھر کے بنائے کھانوں میں ہوتا ہے، اور ایک مرد چاہے کتنا بھی اچھا کھانا کیوں نہ بناتا ہو، لیکن ایک عورت سے اچھا کھانا وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ خود ہمیشہ ٹی وی پہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کر مختلف پکوان بناتا تھا۔ اس نے خود قیمہ بھی کئی بار بنایا، لیکن اس میں یہ ذائقہ کبھی نہیں تھا جو اس کے بنائے ہوئے قیمے میں تھا۔